السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ اسلامی اصلاحی اور سبق آموز واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی ایسے ہی سڑک پر بھیک نہیں مانگتا۔ میرا بس چلتا تو میں ان سب مانگنے والوں کو ایک گاڑی میں بٹھاتا اور سمندر میں پھینک دیتا۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک پڑھے لکھے انسان کی ایسی فکر ہو سکتی ہے۔ بہرحال دوست ہونے کے ناطے کوئی ایسا حل نکالنا ضروری تھا کہ اسے بآسانی سمجھا پاؤں۔ سنو، تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ 55,000۔ اور گھر اپنا ہے؟ نہیں تو کرائے کا ہے۔ کوئی زمین وغیرہ؟ نہیں۔ پیچھے گاؤں میں کتنی زمین ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں ہلکا سا مسکرایا اور کہا، حساب لگا رہا ہوں۔ غریب ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میرا مطلب شاید بھیک مانگنے کے لیے سڑک پر آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میری یہ بات سن کر چونک گیا۔ ایک منٹ، صرف 2 اور سوالوں کا جواب دے دو۔ اب وہ کیا ہے؟ اس کا یہ جملہ بولنے کی دیر تھی کہ میں نے فوراً سے سوال داغ ڈالا۔ بھابھی کو کوئی ہنر آتا ہے؟ مثلاً سلائی کڑھائی؟ نہیں۔ اور سب سے بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ 4 ساڑھے 4 سال۔ بھائی، یہ کیوں پوچھے جا رہے ہو؟ کچھ مجھے بھی سمجھاؤ۔ وہ پریشان ہو گیا۔ دیکھو یار، بس ابھی سمجھاتا ہوں۔ ایک بات بتاؤ، آج اگر تم گھر جا رہے ہو، روڈ پر بہت رش ہے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تم ہسپتال میں زندگی موت سے لڑ رہے ہو، ایسے میں ڈاکٹرز کی بھاری فیس اور ہسپتال کے اخراجات دینے کے لیے بھابھی کے پاس جتنی سیونگ ہے وہ سب لگا دیتی ہے، پھر زیور بیچ ڈالتی ہے، لیکن ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور میرے دوست آپ فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا یار، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کے بندے، ایک منٹ سوچ، اگر ایسا ہوتا ہے تو تیرے بعد گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ بچے چھوٹے، مکان کرائے گا، زمین ہے نہیں، اور مہنگائی تیرے سامنے، رشتہ دار پہلے سگے نہیں، بھابھی کو کوئی ہنر نہیں آتا۔ اب مجھے بتا، 2 ہی راستے ہیں، یا کسی کے گھر کام کرنا یا سڑک کے کنارے۔ میں نے منہ پھیر کر دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ کیوں رو رہے ہو؟ تبسم بھائی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ سوری یار، مجھے ویسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ ارے میرے بھائی، مجھ سے نہیں، خدا سے سوری کرو۔ جب وہ اپنے بندوں کو بندوں کے ذریعے رزق دے رہا ہے تو ہم کیوں خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کون ہیں اس کے بندوں کو سمندر میں پھینکنے والے؟ اس کو اپنی تخلیقات سے بہت پیار ہے، مگر اس کا نظام ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا، ہمیں اس کا اختیار نہیں۔ ہمیں جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کا۔ کسی کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے، کسی سے سب کچھ لے کر آزما رہا ہے۔ ہم سب مٹی کی مورتیں ہیں، اس سے زیادہ یہ کہ اس کے تابع فرمان بن جائیں۔ کہیں سنی باتوں کو چھوڑ کر غور و فکر کی عادت ڈالیں۔ کوئی شوق سے سڑک کے کنارے نہیں آتا۔ ہر گھر کی اپنی کہانی ہے، ہر چھت کی اپنی کہانی ہے، ہر انسان کی زندگی کئی ہزار لفظوں، فکروں، سوچوں، گمانوں کا اور مجبوریوں کا مجموعہ ہے۔ کسی کو شوق نہیں ایسے رسوا ہونے کا۔ مانگنا بری بات ہے، مگر پاورٹی لائن پر کھڑے لوگوں کو دین نے اوپر لانے کے لیے زکوٰۃ کا نظام متعارف کروایا۔ آج کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ یہ نظام ٹھیک ہوتا تو سڑک کنارے کوئی ماں اپنے لال کے لیے دامن پھیلائے زندگی کی بھیک نہ مانگ رہی ہوتی۔ ہاں، مصیبت آئے تو صدقے اتارتے ہیں، مال سے بر وقت زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ صدقوں کے سہارے جینے والی اس قوم کو سمندر میں پھینکنے والے تم اور میں کون ہیں؟ کچھ صدقے دے کر جی رہے ہیں اور کچھ صدقے لے کر جی رہے ہیں، دونوں کی مجبوریاں ہیں۔ جب دہاڑی دار کو 4 دن سے کوئی مزدوری پر لے جانے والا نہ ملے
تو ایک شام اسے کہنا پڑتا ہے صاحب مدد کر دیں، کئی دن سے بچوں نے کھانا نہیں کھایا۔ جب ہسپتال کے کاؤنٹر پر بڑے مرض کے علاج کے لیے پیسے جمع کروانا پڑیں تو غریب بننا پڑتا ہے۔ سڑک کنارے دوائیوں کی پرچی لے کر کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ مسجد میں سلام پھیرتے ہی اپنی اولاد کی زندگی مانگنا پڑتی ہے، کیونکہ جس ریاست میں زلزلے کے فنڈ بھی نہ چھوڑے گئے ہوں وہاں ایسی غربت چوکوں چوراہوں اور مساجد میں عام نظر آتی ہے۔ جہاں رمضان میں 10 والی چیز 20 کی بکنا شروع ہو جائے، وہاں سفید پوش انسان کی سفید پوشی کا بھرم بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ جہاں 2 کلو کے آٹے کی امداد دیتے ہوئے 200 کلو کے لوگ فوٹو سیشن کر رہے ہوں، وہاں سفید پوشی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ خاموشی سے مر جایا کرتے ہیں یا زہر پی لیتے ہیں۔ ایسے میں کسی کو حقیر سمجھنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ بس خاموشی سے اس کے تابع فرمان بنو، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، جتنا ممکن ہو دائیں ہاتھ سے بانٹو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیں، خدا کو بڑا بول پسند نہیں۔ عجز و انکساری والی پردے داری والی زندگی گزاریں، اپنے حصے کی نیکیاں کیجیے۔ وقت اور حالات کی بازی کبھی بھی پلٹ سکتی ہے، غنی فقیر ہو سکتا ہے اور فقیر بادشاہ۔ یہ نظام اس کا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ جہاں دل کا اطمینان ہو وہاں مدد کیجیے، اور لازمی نہیں کوئی دامن پھیلائے تو ہی دینا ہے، نہ بن مانگے بانٹیے۔ آپ ضرورت مند کی ضرورت پوری کیجیے، اللہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کسی سے متعلق بلا تحقیق تدبر تفکر کیے کوئی رائے نہ قائم کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔